जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन और गज़ा के दरमियान जो जंग हो रही है, उसको शुरू हुए तकरीबन डेढ़ माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। और इस जंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? जी हाँ, इस जंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका की वो कंपनियाँ जो कि हथियार बनाती हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इस साल के अंदर अमेरिकन कंपनियों को, जो 2 कंपनियाँ जिनमें रेथॉन और दूसरी जनरल डायनामिक्स हैं, इन दोनों को तकरीबन $30 बिलियन का मुनाफ़ा हुआ। तो इस मुनाफ़े की सूरत में उन्होंने अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनको बताया कि इस साल बड़ी बेशर्मी से उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि इस साल हमें $30 बिलियन का मुनाफ़ा हो रहा है और हम इस दफ़ा और हमें ये जंग बहुत फ़ायदे में जा रही है। नाज़रीन, इसी तरह इसके अलावा और भी अमेरिका की कंपनीज़ हैं जो कि हथियार फ़रोख्त करती हैं, जिनमें F-35 जो जेट्स हैं, जिनका $3 बिलियन का इसी साल जुलाई में जो एक मुआहदा हुआ इसराइल और अमेरिका के दरमियान, और वो उनको ये जेट्स जो है फाइटिंग जेट्स ये फ़राहम कर रही है। कि 2016 में ओबामा ने एक ऐसी डील फ़ाइनल की थी इसराइल के साथ, जिसके तहत उन्होंने $38 बिलियन की जो टोटल रकम है, $38 बिलियन, उसका जो असलहा था वो एड के तौर पर देना था इसराइल को 10 सालों के अंदर, 2016 से लेकर 2026 तक, जिसके तहत उन्होंने हर साल $3.8 बिलियन का जो असलहा है वो एड करना था इसराइल को। आज 2023 के अंदर इसराइल जो अपना 92% असलहा है वो अमेरिका से ख़रीदता है। नाजरीन, इसराइल अपना 92% असलहा जो है वो अमेरिका से ख़रीदने के साथ साथ और भी दूसरे ममालिक से भी असलहा ख़रीदता है, जिसमें फ़्रांस शामिल है, जिसके अंदर यूके शामिल है। ये इन ममालिक से भी असलहा ख़रीदता है, ख़ासकर फ़्रांस से वो जंगी तैयारे ख़रीदता है। तो ये सारे मामलात अमेरिका ने किस तरह तय किए, इसके पीछे भी एक चाल थी अमेरिका की, क्योंकि ये बड़े जो ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ये अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए इनको ज़रूरी होता है कि खत्ते के अंदर जंगें होती रहें। अगर जंगें होती रहेंगी और जो ममालिक जंगें लड़ रहे हैं, जब तक वो असलहा ख़रीदते रहेंगे, तब तक इनका कारोबार चलता रहेगा और इनकी मईशत भी बेहतर रहेगी। अब ये जो ममालिक जंगों के अंदर होते हैं, ये असलहा कैसे ख़रीदते हैं? अब देखिए, असलहा ख़रीदने का एक ही ज़रिया है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है उसके ज़रिए असलहा ख़रीदा जाए, या जो बड़े बड़े मसलन जो यहूदी बड़े बड़े कारोबारी लोग मौजूद हैं, जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, वो इनको एड करते हैं, इनको पैसा फराहम करते हैं। उन्होंने एक बाकायदा एक सिस्टम, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार इख्तियार किया होता है, जिसके तहत वो पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर इसराइल को, यहूदियों को मदद फराहम करते हैं। और उस पैसे से और अपने मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे से इसराइल अमेरिका से और फ्रांस से और यूके वगैरह से असलहा ख़रीदता है, और जिसको वो सारा फिर जंग में इस्तेमाल करता है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और आसपास जो उसके अरब ममालिक मौजूद हैं उसके ख़िलाफ़। नाज़रीन, इसके अलावा इसराइल ख़ुद भी एक बहुत बड़ा आर्म्स का एक्सपोर्टर है। इस साल इसराइल ने $12 बिलियन के जो हथियार हैं वो एक्सपोर्ट किए, जिनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने आसपास मौजूद अरब ममालिक को फ़रोख्त किया, जिसमें दुबई शामिल है, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिनको असलहा फराहम किया है इस साल इसराइल ने। इसके अलावा जो दुनिया के 10 बड़े एक्सपोर्टर हैं उनमें अमेरिका शामिल है, चाइना शामिल है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है, उसके अलावा जर्मनी है, कोरिया है, उसके अलावा इसराइल शामिल है। ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। और जो इंपोर्ट करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा असला, उसमें नंबर 1 पे इंडिया है, उसके अलावा उसमें कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, और चाइना है, और उसके अलावा ख़ुद अमेरिका है, और उसके अलावा यूके भी उसमें शामिल है। नाज़रीन, ये एक बड़ा ही गहरा धंधा है। अब अमेरिका एक तरफ से असलहा ख़रीदता है और दूसरी तरफ फ़रोख्त करता है। अब अमेरिका दुनिया के 10 बड़े एक्सपोर्टर्स में भी शामिल है और 10 बड़े इंपोर्टर्स में भी शामिल है। अब इधर से ख़रीदा, उधर फ़रोख्त किया। मसलन रशिया का असलहा ख़रीद लिया, जर्मनी का असलहा ख़रीद लिया, रशिया और उसके अलावा फ्रांस से असलहा ख़रीद लिया और फिर वो बेच दिया, इसराइल को बेच दिया, पाकिस्तान को बेच दिया, इंडिया को बेच दिया, और फिर यही तरीक़ाकार ये इख्तियार करते हैं। उनके अपने जो मुल्क के अंदर कंपनीज मौजूद हैं, दुनिया की जो 100 बड़ी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, असलहा बनाती हैं और बेचती हैं, उनमें से 51 कंपनियां जो हैं वो अमेरिका की हैं। अब अमेरिका सुपर पावर कैसे बन गया, इसकी पूरी हिस्ट्री उठाकर देखें तो जगह जगह अमेरिका ने जंगें मुसल्लत की हैं, हर खत्ते में अपनी टांग अड़ाई है। इराक में अमेरिका ने हमला किया, ईरान के ऊपर अमेरिका ने दबाव डाला, उसके इर्द गिर्द इलाकों में उसने हमला किया, अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया, पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस अमेरिका रखता है, उसके अलावा इसराइल के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखता है। और अरब ममालिक जैसे सऊदी अरेबिया के साथ अगर आप देख लें तो लास्ट टाइम सऊदी अरेबिया के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और उसके ज़रिए वो जो यमन और सऊदीया की जंग थी उसमें भी अपना किरदार अदा कर रहा था और सऊदीया को भी असला बेच रहा था। उसके अलावा कतर को बेचता है, बहरीन को बेचता है।
تو امریکہ پوری دنیا کے اندر اپنا انفلوئنس جو ہے وہ شو کرتا ہے اور استعمال کرتے ہوئے اپنا اسلحہ فروخت کرتا ہے. اسی طرح امریکہ دنیا بھر سے پیسہ لوٹتا ہے. اب امریکہ ذاتی طور پر امریکن ایک یا دو کمپنی ہوں گی جن کو امریکن گورنمنٹ رن کرتی ہے، یا چائنیز کی بھی ایک آدھ کمپنی ہے، اسی طرح رشیا کی ایک آدھ کمپنی ہے جو زیادہ سے زیادہ جن کو گورنمنٹ رن کرتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ سب پرائیویٹ کمپنیز ہیں. اب ان پرائیویٹ کمپنیز سے جو بھی مالک خریدتے ہیں تو وہ سارا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے اور وہ وہاں پر جاتا ہے، اور اس ملک کے اندر پھر اس ملک کی معیشت کو فائدہ اس طرح پہنچتا ہے کہ وہ جو اسلحہ بنانے والی کمپنیز ہوتی ہیں وہ پھر اس کے اندر جو کٹ ہوتے ہیں، جو پرسنٹیجز ہوتی ہیں، پھر وہ اس ملک کی گورنمنٹ کو فراہم کرتے ہیں، اور اس سے پھر جنگیں لگتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور کام کیا جاتا ہے کہ رشیا اور امریکہ جیسے بڑے جو ممالک ہیں وہ پھر غریب ممالک اور جہاں پر وسائل موجود ہوتے ہیں ان کے اندر اپنا حملہ کرتے ہیں اور وہاں پر رک کر ان وسائل کو بھی ساتھ چوری کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے اندر اسلحے کو پھیلا رہے ہیں. حالانکہ اس سے سب سے زیادہ ڈیمیج امریکہ کو خود ہوتا ہے. امریکہ میں ہر سال کافی تعداد میں اموات ہوتی ہیں، چونکہ امریکہ میں اسلحہ خریدنا بہت آسان ہوتا ہے اور وہاں پر تو چھوٹے بچے جو اسکول جانے والے ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے. اور یہ پیچھے کچھ ٹائم پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک خبر بہت لیک ہوئی تھی کہ امریکہ کے اندر اسکول کے اندر ایک لڑکے نے بہت سے اپنے جو کلاس فیلو تھے ان کو بھی مار دیا تھا. تو اس طرح یہ شوٹنگ ہوتی رہتی. اسلحہ اس سال بھی جو گنز ہیں 1 کروڑ سے زائد 2023 کے اندر وہ امریکہ کے اندر فروخت ہوئی ہیں اور لوگوں نے خریدی ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا دھندا ہے جس کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے گورنمنٹ کی اور وہ چلتا رہتا ہے. اب ناظرین، دیکھا جائے تو کیا یہ ممالک مل کر، یہ جو بڑے ممالک ہیں، انفلوئنس رکھنے والے ممالک ہیں، جن میں رشیا ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں امریکہ ہے، کیا یہ مل کر پوری دنیا کے اندر امن نہیں لا سکتے؟ حالانکہ یو این او کے اندر جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے جو مستقل ممبرز ہیں ان میں اس کے اندر ایک امریکہ ہے، یو کے ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، فرانس ہے. تو یہ وہی تو ممالک ہیں جو سب سے زیادہ اسلحہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں اسلحے کی ترسیل کرتے ہیں. تو کیا یہ چاہیں گے کہ دنیا کے اندر امن آ جائے، اور کیا یہ چاہیں گے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا پیغام بھیجا جائے یا یو این او کے اندر ایک ایسی قرارداد پیش کی جائے جس کے تحت پوری دنیا میں اسلحے پر پابندی لگائی جائے کہ اسلحے کو کم سے کم مینوفیکچر کیا جائے اور کم سے کم فروخت کیا جائے تاکہ دنیا کے اندر امن رہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے، کیونکہ یہ اپنی معیشت کا 60 to 70% جو حصہ ہے وہ اسی طریقے سے، انہی طریقوں سے، مطلب اسلحہ فروخت کر کے اور دوسرے ملکوں کے وسائل چوری کر کے یہ چلا رہے ہیں. تو کیا یہ چاہیں گے کہ دنیا کے اندر اسلحے کی ترسیل بند ہو جائے؟ حالانکہ یہ خود ہی تو بڑے ایکسپورٹر ہیں. یہ کبھی نہیں چاہیں گے. یہ دنیا کے اندر کبھی بھی امن نہیں لانا چاہتے. ہاں، اس کے الٹ یہ ضرور کرنا چاہتے ہیں. یہی ممالک ہیں جو پوری دنیا کے اندر دہشت پھیلا کر رکھتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں جنگ لگی رہنی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں، ریسنٹلی آذربائیجان اور آرمینیا کے اندر جنگ لڑی رہی. اس جنگ میں آذربائیجان کو رشیا سپورٹ کر رہا تھا اور آرمینیا کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا. اسی طرح آپ دیکھ لیں، غزہ کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے، چائنا سپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل کو امریکہ، یو کے اور فرانس سپورٹ کر رہا ہے. یہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ دباؤ ڈال کر جنگ کو رکوا نہیں سکتے؟ 1.5 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے یہ جنگ چل رہی ہے، اور کتنے معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں اور لوگ مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. کیا یہ رکوا نہیں سکتے اس جنگ کو؟ بالکل رکوا سکتے ہیں. ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ رکوا سکتے ہیں. ان کا اتنا اختیار ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ ان لوگوں کو کہہ کر یہ جنگیں رکوا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں رکوانا چاہتے، چونکہ وہ خود اناؤنس کر رہے ہیں. اب ریتھیون اور جنرل ڈائنامکس جن کی بات کی ہے میں نے پہلے بھی، کہ وہ خود اناؤنس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں نیوز کے اندر، اپنے جو ان کے انویسٹرز ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں $30 بلین کا فائدہ ہو رہا ہے، آئیں اور انویسٹ کریں ہمارے ساتھ. یہ تو جنگ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے جس میں انسان مر رہے ہیں. ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور فرق پڑے گا بھی نہیں. یہ ممالک اسی طرح اپنا کام چلاتے رہیں گے، اور پاکستان، انڈیا جیسے ممالک اور افغانستان جیسے ممالک، آذربائیجان جیسے ممالک، یہ وہ ممالک ہیں جو اپنی سرحدوں پر ہر وقت ٹینشن بنا کر رکھتے ہیں. اب انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ امپورٹ کرتا ہے. پاکستان 7ویں نمبر پہ ہے سب سے زیادہ اسلحہ امپورٹ کرنے والا. حالانکہ پاکستان کی عوام بھوکی مر رہی ہے، انڈیا کی عوام بھوکی مر رہی ہے، لیکن وہی عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے اس سے اسلحہ خریدا جاتا ہے، اور وہی ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں، اور وہی عام عوام مرتی ہے. عام عوام کے پیسے سے ہی عوام مر رہی ہے، اور اس میں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے بڑے مگرمچھ، بڑے بڑے انویسٹرز، بڑے بڑے وہ لوگ جو کاروباری ہیں، جو یہ اسلحہ کے کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پیسہ کما رہے ہیں. تو ناظرین، یہ دنیا کے اندر امن کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے. یہ تبھی آ سکتا ہے کہ کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا حکمران، کوئی ایسا لیڈر اٹھ کھڑا ہو جو اس پوری دنیا کے نظام کو
تبدیل کر کے رکھ دیں، تب ہی یہ ممکن ہے۔ یا پھر یہ خود ممالک جو ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا، یہ خود عقل کے ناخن لیں اور صلح کر لیں، اس لڑائی کو ختم کریں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی درمیانی راستہ نکالیں، اور جو بھی ان کے درمیان تنازعات ہیں ان کو حل کریں، اور پیس کی طرف بڑھیں، اور ٹریڈ کو عام کریں۔ اب اگر ٹریڈ ہو جاتی ہے پاکستان، انڈیا، عراق، ایران، افغانستان، رشیا، چائنا، یہ ایسا ایک ہب ہے، یہاں اگر ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے ان ممالک کے درمیان، تو اس میں سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے ان ممالک میں سے۔ لیکن یہ تو کریں گے نہیں، کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ نہیں چاہتے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ ٹینشنز بنی رہے۔ اب مودی انڈیا میں دوبارہ الیکشن ہونے والا، تو آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی ایسی چال ضرور چلے گا جس طرح اس نے پچھلی دفعہ چلی کہ پاکستان کے اندر ہم سرجیکل سٹرائکس کر رہے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ، یہ سارا چکر ہمارے حکمران چلاتے ہیں، چونکہ انہوں نے پیسہ کھانا ہوتا ہے، انہوں نے پرسنٹیج کھانی ہوتی ہے، تو یہ سارا کھیل پیسے کا ہے۔ عوام کو اس ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تھوڑا سا اور اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے۔ اللہ نے کے بعد